بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے تذکیر القرآن کورس کے تحت، تو آیت نمبر 174 سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ پہلے ہم آیات کا ایک رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، لفظی معنی اور مفاہیم، اس کے بعد پھر ہم اس کی تشریح اور توضیح کی طرف جاتے ہیں۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، اس کو جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں سے۔ جو لوگ یکتمون کتمان سے، کتمان حق ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، حق کو چھپانا، کتمان علم، علم کو چھپانا۔ تو انا یقیناً، بے شک، لازماً، الذین، وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں سے، جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا، جو لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں، یعنی آسمان سے جو اللہ کی کتاب میں نازل ہوا، جو اس کو چھپا دیتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ، اور وہ حاصل کرتے ہیں، بھی اس کے بدلے میں۔ اشترا، یہ جو مادہ ہے اس کے دونوں معنی آتے ہیں، خریدنا بھی، بیچنا بھی، ٹھیک ہے۔ تو خریدنے کے معنی میں مطلب حاصل کرنا، وَيَشْتَرُونَ، اور وہ حاصل کرتے ہیں، بھی اس کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے، یا وَيَشْتَرُونَ، اور وہ بیچ دیتے ہیں اس کو تھوڑی قیمت پر، یعنی جو ما انزل اللہ ہے اس کو تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، یا زیادہ بہتر ترجمہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاصل کرتے ہیں، یعنی کس کے بدلے میں، اس چھپانے کے بدلے میں، جو وہ چھپا دیتے ہیں اس کے بدلے میں وہ حاصل کرتے ہیں، ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت، یعنی اللہ کا حکم لوگوں پہ واضح نہ ہو اور اپنی طرف سے ان کی مرضی کا فتویٰ دے دیں، اللہ کا حکم چھپا لیں، اس کے بدلے میں وہ پھر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، اکل یاکلو، اکل و شرب، یہ لوگ ما یاکلون، ما نفی کے لیے، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، بطن کی جمع بطون، بطن مادر ہیں، آگے انہوں نے باطنی امراض، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، فی بطون، بطن کی جمع بطون، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں۔ عام طور پہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ویسے اکلا یاکلو کھانے کے معنی میں ہے، لیکن یہ بھی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نہیں بھرتے، تاکہ ایک بامحاورہ ترجمہ بن جائے۔ ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے یا نہیں وہ بھرتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا، مگر، النار، آگ۔ تو یعنی جو پیسے وہ حاصل کرتے ہیں اللہ کے دین کو چھپا کے، غلط فتوے دے کے، اور وہ جو کمائی کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا وہ بیسیکلی آگ کے انگارے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں، لا بھی نفی کے لیے آتا ہے، نہیں، یکلم، کلام سے، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامہ، قیامت والے دن، یہ اللہ ان سے بہت ناراض ہوگا۔ ظاہری بات ہے جو لوگ کتاب کو چھپاتے ہیں یہ عام لوگ تو نہیں ہیں، یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ مذہبی پیشوائی ہوں گے نا کتاب کو چھپانے والے، عام آدمی کو تو کتاب کا پتہ ہی نہیں۔ تو ایسے مذہبی پیشوا جو کتاب کو چھپاتے ہیں، دین حق کو چھپاتے ہیں، حق بات چھپاتے ہیں، مذہبی رہنما ہو گئے، تو وہ قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا، یزکی تزکیہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین، اولئک، یہ لوگ، الذین، جنہوں نے، اشتروا، حاصل کی، الضلالہ، گمراہی، جنہوں نے خریدی گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، با بدلے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی کتاب تو ہدایت تھی لیکن اس کتاب سے بھی ہدایت نہیں ملی، 4 پیسے، یعنی گمراہی خرید لی۔ والعذاب، اور انہوں نے عذاب خرید لیا، بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے، یعنی کتاب پڑھ کے تو ان کو مغفرت ملنی تھی، لیکن وہ کتاب پڑھ کے مغفرت کیا ملتی، وہ کتاب جو ہے نا ان کے عذاب کا باعث بن گئی۔ فما اصبرہم، تو کیا ہی ان کا صبر کرنا ہے، یہ ما جو ہے یہ تعجب کے لیے یہاں پر،
فما اصبرہم پس کیا ہی ان کا صبر کرنا علی النار آگ پر، یعنی تعجب کا اظہار ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب پہ کیسے صبر کر لیا. ٹھیک ہے، یعنی مذہب جو کہ نجات کی بنیاد تھا اسی مذہب کو اپنی جو ہے وہ عذاب کا سبب بنا لیا، اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی دکانداری سوداگری کی وجہ سے، کہ مذہب کو بیچنا شروع کر دیا نا، مذہب کو بزنس بنا لیا. ذالک یہ بأن اللہ، اس لیے کہ اللہ نے نزل الکتابہ نازل کی کتاب بالحق، حق کے ساتھ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب کتاب میں، اختلافو اختلاف سے، اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی البتہ میں شقاق بعید، شقاق ضد کے معنی میں، شقی القلب کہتے ہیں نا وہ آدمی جس کا دل جو ہے نا وہ سخت ہو، تو لفی شقاق بعید دور کے لیے آتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، دور کی ضد میں پڑے ہیں. اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب بڑی صاف ستھری ہے، نیٹ اینڈ کلین ہے، کتاب کے احکامات بڑے واضح ہیں جو اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے. لیکن جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی کتاب تو دی جاتی ہے اختلاف ختم کرنے کے لیے، تو جو کتاب کو ماننے والے ہیں وہ اس کتاب میں اختلاف پیدا کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کتاب کے اندر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو اختلاف کی طرف ابھارتی ہے، بلکہ اپنی ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کی ضد میں، وہ جو کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ضد میں جو مختلف مسالک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کتاب کے ایسے معنی پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پھر اس کتاب سے اختلاف پیدا کر لیتے ہیں، جو کتاب ان کا اختلاف دور کرنے کے لیے آئی ہوتی ہے. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے جو حاملین ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو کتاب حق کے ساتھ اللہ نے نازل کی، اختلاف کو دور کرنے کے لیے نازل کی، تو ایسے بدبخت ہیں اسی کتاب کی بنیاد پہ اختلاف پیدا کر لیتے ہیں. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کہ کتاب میں اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ وہ ضد، ایک دوسرے کی ضدم زدہ، ایک دوسرے کی مخالفت میں ایسے معنی نکالیں گے کتاب سے کہ بس ہمارا فکر، ہماری عقیدہ، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، یہ بس اس سے کسی طرح کتاب سے ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے. لیس البر، نہیں ہے نیکی، بر نیکی کو کہتے ہیں، اسی سے ابرار نیکوکار. لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان تولو کہ تم پھیرو، پھیرنے کے معنی میں، ان تولو کہ تم پھیرو، وجوہکم، وجہ ان کی جمع وجوہ، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، مطلب یہ ہے کہ صرف قبلہ رخ ہو جانا یہ نیکی نہیں ہے، وہ بھی نیکی ہے لیکن صرف وہی نیکی نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ظاہری جو نیکی ہے صرف وہی نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور دے مال، آتا ایتائے مال، ایتائے زکوٰۃ، آت الزکاہ ہیں دینے کے معنی میں، اور دے مال علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت کے باوجود وہ مال جو ہے وہ دے. کس کو؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، قربہ قربت سے، والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مساکین کو، وابن السبیل، اور مسافر. نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نیکی ایمان لانا ہے، اس کے بعد نیکی کیا ہے؟ اس کے بعد نیکی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ، یتیموں کی پہ، مسکینوں پہ، وابن السبیل، سبیل راستے کو کہتے ہیں، مسافروں پر، والسائلین، اور سوال کرنے والوں پر، وفی الرقاب، اور گردنوں میں، یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، رقبہ کی جمع رقاب، ٹھیک ہے، یعنی غلام آزاد کروانے میں، واقام الصلاۃ، اور اس نے نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، اور اس نے زکوٰۃ دی. نماز قائم کرنا بھی نیکی ہے، زکوٰۃ دینا بھی نیکی ہے. والموفون، اور پورا کرنے والے، ایفائے عہد، پورا کرنا، اور پورا کرنے والے، بعہدہم، اپنے وعدے کو،
اذا آہدو جب بھی وہ وعدہ کریں، تو وعدہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا یہ بھی نیکی ہے، والصابرین صبر کرنے والے، فی البأساء تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین الباس اور لڑائی کے وقت، تنگی کے وقت، جنگ کے وقت، یہ بھی نیکی ہے۔ اولئک الذین صدقوا یہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا، یعنی اگر یہ نیکی کا دعویٰ کریں تو یہ سچے ہیں، جن کے اندر یہ نیکی ہے، اولئک اور یہی لوگ ہیں ہم المتقون کہ وہ متقی ہیں۔ چلیں یہ جو ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جی یہ ضمیر مال کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ اللہ کی طرف؟ دونوں طرف لوٹائی گئی ہے علی حبی کی ضمیر، تو لیکن مال کی طرف لوٹانا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے مال کی محبت کے باوجود۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی محبت کے ہوتے ہوئے اس نے مال دیا، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت کے بغیر تو وہ مال نہیں نہ دے سکتا۔ اب ہم ان آیات کی جو ہے وہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلی آیت کیا تھی؟ پہلی آیت تھی ان الذین یکتمون، یعنی کتمان علم سے منع کیا گیا، اور جس کو منع کیا گیا وہ مذہبی پیشوا ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ریلیجیس لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اللہ نے نازل کی ہے نا کتاب میں، اللہ کی کتاب کو نہ چھپاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ اللہ کی کتاب۔ اس وقت تورات انجیل تھی، آج قرآن ہے، اور اللہ کی کتاب کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ کی کتاب کو چھپا کے دین سے کھانا یہ اپنے پیٹ میں جو ہے وہ آگ کے یا جہنم کے انگارے بھرنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے مذہبی پیشواؤں یا لیڈروں سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام بھی نہیں کرے گا، بھلے وہ دنیا میں بڑے مقدس ہوں، لوگ ان کو چومتے چاٹتے ہوں، لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہو، ان کے آگے پیچھے لوگ پھرتے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ ان کی طرف نظر کرم بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، گفتگو بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ پاکیزگی سے یہاں کیا مطلب لیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک تو یہ بھی ہے پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن کچھ مسلمان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کچھ ایسے ہیں جو کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے بغیر حساب کتاب، کچھ کا حساب کتاب ہوگا، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، وہ پہلے جہنم میں جائیں گے، تو گویا ان کی پاکیزگی ہوگی، پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو بظاہر اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے ولا یزکیہم کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، یعنی گناہوں سے پاک کر کے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جہنم سے جنت میں لے آئے، ٹھیک ہے۔ بظاہر یہ ایک مطلب اشارے سے بات نکل رہی ہے، واللہ عالم، مطلب کنفرم ہم کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن وہی آپ کی والی بات کہ یہاں تزکیہ سے کیا مراد ہو سکتی ہے کہ اس دن اللہ نے انہیں کس چیز سے پاک کرنا ہے۔ تو اس دن عام طور پہ تو یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہوں گے جہنم میں جا کے، اور پھر اس قابل ہوں گے کہ جنت میں آ سکیں۔ تو اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ کتمان حق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ پیشوا قسم کے لوگ اس کے عوض کچھ نہ کچھ دنیاوی مفاد اور مال و دولت حاصل کر لیتے ہیں، یعنی دین چھپاتے ہیں اور دین چھپا کے کچھ دنیاوی مفاد اور مال و دولت حاصل کرتے ہیں۔ آیات کی تعویل یا فقہا کے مختلف اقوال کو بنیاد بنا کے غلط فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک طرف تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دوسرے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، اور لطف کی بات یہ کہ فتویٰ جتنا زیادہ غلط قسم کا ہو اتنے ہی ان کے دام زیادہ وصول کیے جاتے ہیں۔ یہ مال بلا شبہ حرام ہے جو دوزخ کی ظاہری آگ کے علاوہ ان کے اندر بھی آگ لگا دے گا۔ یہاں کلام نہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی انتہائی خفگی اور ناراضگی ہے، ٹھیک ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جن کاموں سے متعلق یہ مذکور ہو کہ اللہ ان سے کلام نہ کرے گا یا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں یا انہیں پاک نہیں کرے گا، تو ایسے سب گناہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، مطلب یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کو چھپانا یہ ہے کبیرہ گناہ۔ اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد ایسی ہوگی جنہیں اللہ دوزخ میں داخل کرے گا تاکہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بھی پاک صاف نہیں ہوں گے، وہی ولا یزکی، جیسے شرک، یا مطلب جن کے متعلق خلود فی النار کے الفاظ آئے ہیں، یعنی کچھ ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو ہے وہ ان کو اس سے پاکیزگی نہیں ملے گی۔
تو یعنی جنت میں پاکیزہ نفوس نے ہی جانا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھا یا پاک کر لیا، ٹھیک ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من، اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم میں جا کے صاف ستھرے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو صاف ستھرے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ بات وہ کر رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے حساب کتاب لیتے وقت تو کلام کرے گا ہی، یعنی کافر سے بھی اللہ نے حساب لینا ہے، یا جس نے اللہ کے دین کو چھپایا اس سے بھی اللہ نے حساب تو لینا، اللہ تو اس سے گفتگو کرے گا۔ تو پھر کیا مراد ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ کا حساب لینا، ایک جواب تو یہ ہے کہ بصورت تہدید اور سرزنش اور ڈانٹ ڈپٹ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے نرمی سے بات نہیں کرے گا، یہ مراد ہے، پیار سے، محبت سے، لطف سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات نہیں کرے گا۔ باقی یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ان کے ساتھ بات ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ کے بات ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ ان کا حساب بھی فرشتوں سے لیا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ ان سے میں نے بات بھی نہیں کرنی۔ جیسے والدین بھی ناراض ہوتے ہیں اپنی اولاد سے، تو وہ زیادہ ناراض ہوتے ہیں، بھائی میں نے تو اس سے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہے کہ یہ ناراضگی کی انتہا ہوتی ہے جب وہ کسی کو کہتے ہیں یار میں نے تو اس سے بات بھی نہیں کرنی۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جو ہے وہ انتہا ہے، اور یہ ایسے لوگوں پر ہوگی کہ جو اللہ کی کتاب کو چھپا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس چھپانے کی عوض جو ہے وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بات ہو رہی تھی کتمان حق کی، کس کانٹیکس میں؟ اہل کتاب کے۔ اب ظاہری بات ہے اس وقت تو صحابہ کرام تھے، وہ تو اللہ کی کتاب نہیں چھپا رہے تھے۔ آج تو چلیں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں قرآن چھپا لیتے ہیں، لیکن اس وقت اہل کتاب کی بات ہو رہی تھی۔ تو اہل کتاب کیا چھپاتے تھے؟ اس میں عام طور پہ موقف یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بشارتیں موجود تھیں کتاب میں وہ چھپاتے تھے، وہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ بات یہ ہے کہ وہ اپنی تورات کے احکامات بھی چھپا لیتے تھے۔ زیادہ واضح بات یہ ہے، یعنی اپنے لوگوں سے بھی چھپا لیتے تھے تورات کے احکامات۔ جیسے رجم کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ رجم کی جو ہے وہ حکم کو انہوں نے چھپا لیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے جو ہے وہ پوچھتے تھے کہ جی رجم کی کیا سزا ہے، مطلب کسی طرح ہمارے لیے کوئی آسانی نکل آئے، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجم کی جو ہے وہ سزا موجود تھی شادی شدہ زانی کے لیے۔ نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ تبیان القرآن۔ یہ تو تھی ہمارے پاس تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی، اور یہ تبیان القرآن ہے پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہ کرنے اور نظر نہ فرمانے کی کیا توجیہ ہے۔ یہ اس میں روایتیں لے کر آئے ہیں صحیح مسلم سے۔ ایک روایت تو امام مسلم نے حضرت ابو ذر سے بیان کی کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، 3 شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہ کرے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ تو وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ 3 لوگ ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک تو تکبر سے چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر کا کپڑا پہننے والا۔ کپڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں، انسان اپنے سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا پہننا اس کے لیے ضروری ہے، اچھا کپڑا بھی پہن سکتا ہے، قیمتی بھی پہن سکتا ہے، نفیس پہن سکتا ہے، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین سب کچھ۔ تکبر والا کپڑا نہ پہنے، ایسا کپڑا جس سے تکبر جھلک رہا ہو۔ تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے کہ اپنا تہمت جو ہے جو لٹکا کے چلتے تھے، ٹھیک ہے، زمین کے اوپر جو ہے وہ گھسیٹ کے رگڑ کے چلتے تھے، تو یہ تکبر کا ہوتا تھا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں وہ یہ دونوں طرف جو ہے نا کندھے کے گردن سے یہ نیچے لٹکا لیتے ہیں چادر سے، تکبر کے لیے جیسے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ سامنے کے بٹن کھول کے ایسے سینہ تان کے چلتے ہیں تکبر کے لیے۔ تو یہ تکبر کا کپڑا جو ہے لٹکانے سے منع کیا گیا، اس سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ دوسرا، احسان جتلانے والا، یعنی کسی کے ساتھ نیکی کر لی تو اب اس کو جتلا رہا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں فلاں کیا، اللہ کے لیے کیا، اب اس کو کیوں جتلا رہے ہو۔ اور تیسرا، جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا، 4 پیسوں کے لیے اللہ کے نام کو درمیان میں جو ہے وہ ذریعہ بنائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ 3 اشخاص سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کی طرف جو ہے وہ نظر کرم کرے گا، یعنی نہ ان کو دیکھے گا، اور ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ اور وہ 3 کون ہیں؟ ایک بوڑھا زانی، یعنی بڑھاپے میں زنا کرنا۔ چلو جوانی میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شہوت کا غلبہ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن بڑھاپے میں تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرا کیا؟ جھوٹا بادشاہ، یعنی بادشاہ ہو کے جھوٹ بولے، اس کے وقار کے منافی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا متکبر فقیر، یعنی فقیر ہو کے تکبر کرے، ٹھیک ہے۔
ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، یہی 3 لوگ کہ جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، پہلی میں 3 اور ہیں، اس میں 3 اور ہیں، اگلی روایت میں 3 اور ہیں، تو یہ ٹوٹل ملا کے 9 لوگوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم میں۔ ایک تو یہ کہ جو شخص جنگل میں مسافر کو فالتو پانی دینے سے منع کرے، کوئی مسافر ہے، اب اس چشمہ ہے یا ویسے اس کے پاس پانی ہے، اب اس کو پانی کی ضرورت ہے، یہ اس کو پانی نہیں دے رہا۔ دوسرا یہ کہ جو شخص عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا فروخت کرے اور کہے کہ جی میں نے یہ چیز اتنے میں لی تھی، حالانکہ اس طرح نہ ہو، جیسے وہ جھوٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کیا ہے، جو شخص کسی امام سے یعنی کسی حکمران سے دنیا کے مال کی خاطر بیعت کرے کہ اگر وہ اس کو مال دے گا تو اس کے ساتھ اپنی بیعت کو پورا کرے گا، بیعت مین کمٹمنٹ کرے اس کے ساتھ کہ میں تیری اطاعت کروں گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ مال نہ دے تو اس کے ساتھ وہ وفا نہ کرے، یعنی حکمران کے ساتھ اس کی وفاداری جو ہے وہ اسلام کی، دین کی، اللہ کی، رسول کی خاطر نہ ہو بلکہ مال کی خاطر ہو۔ تو ان سے اثر کا کیا ہے؟ کس کا؟ اثر کے بعد اثر کے بعد نا ذرا مطلب ایک خاص چونکہ وقت ہے نا جب تجارت تیز ہوتی ہے، تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ یہ حکم دیا، یعنی دن کا ایک اختتام ہو رہا ہے نا، اینڈ ہو رہا ہے، تو اس میں جو دکاندار ہوتا ہے اس کو بھی یہ ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ گھر لے کر جائے، ٹھیک ہے۔ اب اگر صبح سے بیٹھا ہوا ہے فارغ تو وہ یہ سوچے گا بھی کچھ نہ کچھ گھر لے کے مجھے جانا چاہیے، تو ایسے میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ جیسے تیسے کر کے اپنا مال بیچے، تو اس لیے اس کو خبردار کیا گیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا تم نے۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 9 ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے محروم ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت میں ان کبائر میں مبتلا رہیں گے اور بغیر توبہ کے مر جائیں گے۔ مطلب یہ کہ بغیر توبہ کے اگر مر گئے تو پھر اگر توبہ کر لی ان 9 گناہوں والوں نے تو پھر تو ظاہر بات اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، یہ بات ہو رہی ہے۔ ولا یزکیم سے مراد یہی محسوس ہو رہا ہے، واللہ عالم۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے تفہیم القرآن سے، مولانا مودودی کی تفہیم سے۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ جتنے غلط توہمات پھیلے ہیں اور باطل رسموں اور بیجا پابندیوں کی جو نئی نئی شریعتیں بن گئی ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان علماء پر ہے جن کے پاس کتاب الہی کا علم تھا مگر انہوں نے عامہ خلائق تک اس علم کو نہ پہنچایا۔ یعنی اب ایک اور زاویے سے مولانا مودودی علیہ رحمہ بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رسمیں پھیل جاتی ہیں، بدعات پھیل جاتی ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، اب علماء کو علم ہوتا ہے کہ بھئی یہ دین نہیں ہے۔ اب اگر عالم بدعات کے خلاف نہیں بول رہا، اس کے مسلک میں جو بدعات پھیل گئی اور وہ دل میں سمجھ رہا ہے کہ ہاں یار یہ بدعت ہے، لیکن وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ مجھے مسجد سے نکال دیں گے، مجھے میری امامت سے فارغ کر دیں گے، اب وہ نہیں بول رہا، اب اس کی خاموشی کی وجہ سے وہ بدعات، وہ بے دینی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اللہ کا حکم چھپی جا رہا ہے۔ تو یہ بھی کتمان حق میں آ رہا ہے۔ اس عالم کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، یعنی جس کو وہ دل سے سمجھتا ہو کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں اب بولوں گا تو جاؤں گا۔ تو لوگ اپنے مسالک میں بعض اوقات جو ہے وہ مسلک کے احترام میں ایسا کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ جی اپنے مسلک کے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بہت ساری مصلحتیں لوگوں کے آڑے آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ حق بات جس کو وہ اپنے دل میں حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی دوسرا تھوپ رہا ہے، جس کو دل میں حق سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو وہ لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے ہوتے اپنے مصلحتوں کی وجہ سے۔ پھر جب لوگوں میں جہالت کی وجہ سے غلط طریقے رواج پانے لگیں تو اس وقت بھی وہ ظالم منہ میں گھنگنیاں ڈالے بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان میں سے بہتوں نے اپنا فائدہ اسی میں دیکھا کہ کتاب اللہ کے احکام پر پردہ ہی پڑا رہے، یعنی انہیں یہی لگتا ہے کہ اگر یہ بات ہم نے واضح کی تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ یہ دراصل ان پیشواؤں کے جھوٹے دعووں کی تردید اور ان غلط فہمیوں کا رد ہے جو انہوں نے عام لوگوں میں اپنے متعلق پھیلا رکھی ہیں۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ ایک تو یہ کتمان حق، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مذہبی پیشوا ہیں نا، یہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کے دلوں میں یہ خیال بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ بھی ان کے متعلق ایسا ہی گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ہستیاں بڑی پاکیزہ اور مقدس ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں لوگوں کا علماء کے حوالے سے ایک احترام، ایک تقدس، ٹھیک ہے، لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جائیں گی جنت کے اعلیٰ درجات میں اور ان کی وجہ سے ہم بھی چلے جائیں گے۔
لیکن مسئلہ یہ کہ اگر وہ اللہ کا دین چھپا رہا ہے تو پھر وہ تو جہنم میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس تقدس کو توڑا ہے اور کہا ہے کہ جو ان کا دامن گرفتہ ہو جائے گا اس کی سفارش کر کے وہ اللہ کے ہاں ایسے بخشوا لیں گے. یعنی وہ ریلیجس لیڈرشپ یہی کہتی ہے اپنے فالوور سے کہ جو ہمارے بس جڑ جاؤ، سرکل سے جڑ جاؤ، ہمارے دڑبے میں آ جاؤ، ہمارے جو ہے وہ حلقے میں آ جاؤ، تو ہم تمہاری سفارش کریں گے، ہم بڑے نیک، اور اپنے آپ کو وہ نیک، پاکیزہ، مقدس ہستی کے طور پہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، لوگوں سے ادب کرواتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ لوگ ان کا ادب کریں، ٹھیک ہے، اور لوگ ان کو سمجھیں کہ یہ جنتی ہیں، تبھی تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے. جہنمی سمجھ کے کوئی کسی کے ساتھ کیا جڑے گا، یا کسی کے بارے میں یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کی آخرت کا تو ہمیں نہیں پتہ، اور حقیقت ہی ہوتی ہے آخرت کا کس کو پتہ ہے، تو یہ سوچ کے بھی اس کے ساتھ کیسے جڑے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ غیر محسوس انداز میں یہ ایک حالہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد قائم کر لیتے ہیں. جتنے ہمارے یہاں پیری فقیری کا نظام ہے وہ سارا اسی بنیاد پہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ہرگز منہ بھی نہ لگائیں گے اور نہ ہی انہیں پاکیزہ کریں گے. یعنی ان سے تو ہم گفتگو بھی نہیں کریں گے جن کو تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ اللہ کے ہاں وہ تمہاری سفارش کریں گے. تمہاری کیا سفارش کریں گے، اللہ تو ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، عامت الناس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں، وہ یہ سمجھیں کہ جس کے ساتھ بھی وہ اٹیچ ہیں، جس کے ساتھ بھی وہ متعلق ہیں، جس کے حلقے میں بھی وہ بیٹھتے ہیں، جس مسلک کو بھی مذہب کے ساتھ وہ بستے ہیں، جس مسلک کو وہ فالو کرتے ہیں، جس جماعت کے وہ رکن ہیں، تو وہاں کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. کیا وہاں کوئی کتمان حق کا معاملہ تو نہیں ہے، چیزوں کو چھپایا تو نہیں جاتا. لیکن جو چیزوں کو نہیں چھپاتا نا، وہ آپ کو کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اس کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، اس کو بھی پڑھو، اس کو بھی پڑھو. حق جو ہے نا ضروری نہیں کہ میری ہی جو ہے وہ جیبے کے اندر موجود ہے، میری پاکٹ میں ہے، کہیں اور سے اگر تم کو ملتا ہے تو وہاں سے بھی اس کو جمع کر لو، اکٹھا کر لو. ہاں، جو آپ کو ڈرائے گا دوسروں سے جو ہے وہ آپ کو بھگائے گا، تحذیر کرے گا، تو وہ عموماً جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میری بات سنو، کسی اور کی بات نہ سنو. وہاں مسئلہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہو، لیکن وہاں مسئلہ ہونے کا زیادہ غالب امکان ہوتا ہے. نیکسٹ یہاں پہ تفسیر سر سید ہے، سر سید احمد خان کی یہ تفسیر ہے. تو ویسے تو سر سید صاحب کی تصویر مطلب کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو نقل کیا جائے اکثر و بیشتر، لیکن بعض اوقات ایک آدمی اچھا نقطہ بیان کر جاتا ہے. ضروری نہیں کہ کسی کی تفسیر میں مسائل ہوں تو ہر جگہ ہی مسئلہ ہے. عالم تو تھے سر سید احمد خان علیہ رحمہ، عالم تو تھے، بڑے عالم تھے. اب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مفسرین کی عادت ہے کہ جہاں قرآن میں اہل کتاب کی نسبت ایسا مضمون آیا کہ وہ تورات کی باتیں چھپاتے ہیں، تو انہوں نے تفسیر میں لکھا کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارات کا چھپانا ہے. تو عام طور پہ مفسرین نے یہی لکھا کہ یہاں ان الذین یکتمون جو ہے ما انزل اللہ، کہ جو ما انزل اللہ کو چھپاتے ہیں، اس سے مراد آپ علیہ السلام سے متعلق بشارتیں ہیں. عام طور پہ مفسرین نے یہی لکھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے متعلق جو بشارتیں ہیں نا، ایک بات تو یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں ہیں، لیکن اشارتاً کنایتاً ہیں، واضح نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ تورات اور کتاب کے واضح احکامات کو چھپاتے ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود اللہ تعالیٰ کو کسی تورات اور انجیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مطلب اپنے نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت کے لیے، مطلب آپ کی نبوت کا ثبوت وہ تورات اور انجیل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ نبی خود نبوت کی دلیل ہے. آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی سورج کی دلیل کیا ہے؟ خود سورج اپنی آپ دلیل ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے زور اس پہ دیا کہ اس سے مراد، یہ کتمان سے مراد جو ہے وہ بشارتیں نہیں بلکہ تورات کے احکامات ہیں. کہ یہودی علماء کیا کرتے تھے، تورات کے احکامات جو ہے وہ اپنے لوگوں سے چھپا لیتے تھے اور انہیں ان کی مرضی کے فتوے دے دیتے تھے. جیسے شادی شدہ زانی کے لیے رجم کا جو ہے وہ حکم چھپا لیا، اور اس طرح سے اور مطلب یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں قرآن میں بھی اور مقامات پہ ملتی ہیں. یحرفون الکلم عن مواضع، اللہ کے کلمات میں تحریف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ کے احکامات کو چھپا لیتے ہیں. تو اصلاً مراد یہی تھا. تو ٹھیک ہے، مطلب اس میں دونوں چیزیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اصلاً مراد یہ تھا کہ تورات کے احکام کو چھپاتے تھے. پھر اس میں طبعاً یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ علیہ السلام سے متعلق جو بشارتیں تھیں اس کو بھی چھپا لیتے تھے. ٹھیک ہے یہ بات.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انہوں نے آگے حسن بصری کا بھی قول نقل کیا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد تورات کے احکام ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی قرآن مجید میں چھپانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپا لیا تو وہی کتمان حق کر رہا ہے، بلکہ وہ جو قرآن کے احکامات جو ہے وہ چھپا رہا ہے۔ جیسے قرآن کا حکم توحید کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اب توحید کا حکم وہ چھپا رہا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد شرک جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور وہ اس کو پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں قرآن کا یہ توحید کا حکم بیان کروں گا نا تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اب اس لیے وہ نہیں بیان کر رہا، تو یہ بھی کتمان حق میں آ جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو خریدا ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں۔ یعنی کتاب تو ہدایت تھی اور کتاب پہ عمل کرتے تو مغفرت ملتی، تو انہوں نے کتاب جو کہ کتاب ہدایت تھی اس کتاب ہدایت سے انہوں نے ضلالت نکال لی۔ یہ عجیب بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے۔ اور وہ کتاب جو کہ مغفرت بانٹ رہی تھی اس کتاب کو انہوں نے عذاب کا ذریعہ بنا لیا۔ یعنی وہی بات ہے نا کہ مذہب تو اس لیے آیا تھا کہ آپ کو آخرت میں جہنم سے مطلب آپ کا چھٹکارا ہو، جہنم سے آپ کو نجات، آپ کی آخرت اچھی کرے، تو اسی مذہب کو اس نے اپنی آخرت جو ہے وہ بری بنانے کا ذریعہ اور سبب بنا لیا۔ فما اصبرهم علی النار، تو آگ کے اوپر کیا ہی وہ صبر کرنے والے ہیں، یعنی انہیں خود اس بات کا پتہ ہے، لیکن بہرحال بڑی ان کی ہمت ہے کہ اس بات پہ وہ صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ تو جو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نا عوام الناس کو اس طرح سے، مطلب جھوٹا پیر ہے یا اس طرح سے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی غلط قسم کا جو ہے وہ مفتی ہے، عالم دین ہے، جسے علماء سو کہتے ہیں، ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے دنیاوی مفاد کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آگ سمیٹ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آگ سمیٹ رہے ہیں، تو کیا ان کا مطلب آپ کہہ لیں کہ جی دھن جگرا ہے کہ وہ آگ سمیٹ رہے ہیں اور صبر کر کے بیٹھے ہیں کہ مطلب ان کو لگتا ہے جیسے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ چلو ایک جاہل آدمی جس کو دین کا کچھ نہیں پتہ وہ تو چلیں ٹھیک ہے، اس کی تو سمجھ میں آتی ہے اپنی جہالت میں لگا ہوا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے۔ یہ تو جانتے بوجھتے جو اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں یقین کے ساتھ، جن چیزوں سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، خود ان سارے عیوب کے اندر مبتلا ہیں، جن کے بارے میں واضح نصیحت کر رہے ہیں، خود ان کو اس حوالے سے سارے واضح نصیحت کی ضرورت ہے۔ تو بڑی بات ہے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ذالک، یہ اس سبب سے، یعنی یہ جو سزائیں ہیں، ذالک سے مراد یہ سزا ان کو کیوں ملے گی، یہ والی آگ کی سزا ان کو کیوں ملے گی ایسے لوگوں کو جو کتمان حق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی سزا تو یہ ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، دوسرا یہ کہ اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، پھر یہ ہے کہ آگ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں، جہنم کا مستحق اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ، کتاب حق بن کر آئی ہے، قول فیصل۔ حق، یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ یہاں حق سے مراد ہے قول فیصل، فیصلہ کن بات، ٹھیک ہے، ایسی ججمنٹ جس کے ذریعے اختلاف ختم ہو جائے۔ یعنی اختلاف تھا لوگوں میں تو قرآن ہے قول فیصل ہے، یا اللہ کی کتاب جو پہلے بھی آئی وہ قول فیصل تھی، اختلاف مٹانے کے لیے آئی، ٹھیک ہے۔ تو کتاب اس لیے نازل ہوتی ہے کہ اختلاف کو مٹائے۔ اب کتاب تو اللہ نے نازل کی اختلاف مٹانے کے لیے، اور لوگوں نے کتاب ہی کو اختلاف کا ذریعہ بنا لیا، یعنی خود کتاب میں ہی اختلاف پیدا کر لیا کہ جو اختلاف ختم کرنے آئی تھی۔ تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ وہی بات کہ جو وہ کتاب ہدایت بن کے آئی تھی تو اس سے جو ہے وہ گمراہی کشید کر لی، اس کتاب سے جو ہدایت کی کتاب تھی، جو ہدایت بانٹ رہی تھی، اس سے گمراہی اخذ کر لی، مغفرت کی کتاب کو جو ہے وہ اپنے عذاب کا سبب بنا لیا۔ تو اسی طرح جو کتاب جو ہے وہ حق لے کر آئی تھی، جو اختلاف ختم کرنے آئی تھی، اسی کتاب کی بنیاد پہ سارا اختلاف کھڑا کر لیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید، وہ دور کی ضد میں پڑے ہیں۔ تو یہاں پہ آگے تفسیر لاہوری، یہ مولانا احمد علی لاہوری علیہ رحمہ کی تفسیر ہے۔ یہ تمام سزائیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ کتاب تو ضرورت پوری کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی، اور ان لوگوں نے کتاب کی تفسیر میں اتنا اختلاف پیدا کر دیا جس سے وہ قابل فیصلہ ہی نہیں رہی، یعنی اتنا اختلاف کیا کہ قرآن مجید سے اعتماد اٹھ گیا اور ضد میں بہت دور جا پڑے۔ اب قرآن کی تفسیر میں دیکھیں کتنا اختلاف کر لیا گیا،
ہر فرقے نے اپنے اعتبار سے قرآن کی تفسیر کر لی اور ہر مسلک نے اپنے عقائد کی جو ایک فہرست ہے وہ قرآن سے انہوں نے ثابت کر لی. ٹھیک ہے، کسی کا میلاد النبی کا ذہن ہے تو وہ قرآن سے میلاد النبی ثابت کر لیتا ہے. وہ قادیانی دیکھیں، ان کا ذہن کیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنا جو غلامت قادیانی ہے اس کو ہم آخری جو اپنا نبی مانتے ہیں، یعنی نبوت کو ہم جو ہے وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو وہ قرآن سے اخذ کر لیتے ہیں، وہ بھی قرآن سے اخذ کر لیتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ جو شروع میں سورہ بقرہ کے آیات ہیں نا، تو وبالآخرۃ سے مراد وہ لیتے ہیں کہ جی آخری وحی کے اوپر وہ یقین رکھتے ہیں، تو آخری وحی سے مراد. اسی طرح روافظ کو دیکھیں، اہل تشیع کو دیکھیں کہ وہ اپنے ائمہ کی امامت جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، معتزلہ کو دیکھیں، وہ اپنا اعتزال جو تھا، یعنی اہل سنت سے جو ہٹی ہوئی فکر تھی، وہ وہاں سے ثابت کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر بندہ جو ہے، ہر فرقہ، ہر مسلک ثابت کر رہا ہے. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ باتیں شاید ثابت ہوتی بھی ہیں قرآن سے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلک نے جو جو ثابت کیا وہ سارا قرآن سے ثابت ہوتا ہو. یہ بات ہم کر رہے ہیں. تو اب قرآن مجید میں ان کے اختلاف کے سبب لوگ ڈرتے ہیں کہ قرآن کے ترجمہ سے کہیں کافر نہ ہو جائیں، لیکن قرآن کریم سے صحیح مطلب اخذ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان علم و ادب اور صرف و نحو کو مد نظر رکھے اور خالی و ذہن ہو کر مطالعہ میں مشغول ہو. یعنی یہ ایک بات اکثر لوگوں نے کی ہے کہ بھئی پہلے اپنا ذہن خالی کرو، بالکل ہر قسم کے فکر سے ذہن کو خالی کرو. جیسے آپ کا ذہن بلینک سلیٹ ہے، پھر اس کے بعد عربی کا علم حاصل کرو. عربی کا علم آپ کے پاس ہوگا تو خود آپ یہ فیصلہ کر پاؤ گے نا کس نے ٹھیک لکھا کس نے غلط. آپ کے پاس کوئی معیار تو ہونا چاہیے. ٹھیک، پھر آپ قرآن کا مطالعہ کرو، کمپیریٹیو اسٹڈی کرو بلینک سلیٹ کے ساتھ، اور پھر تو آپ کے پاس ٹول بھی ہونے چاہیے، اور ٹول آپ کے پاس وہ عربی زبان ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں. انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن عربی میں نازل ہوا تاکہ تم اس کو سمجھو. تو پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کرو، سب کی بات پڑھو سنو، پھر آپ فیصلہ کر پاؤ گے اس ٹول کی بنیاد پہ، عربی زبان کی بنیاد پہ. اگر آپ کی فہم، آپ کا درک اچھا ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے کون غلط بات کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نظریات کے اسیر ہو کے، عربی آپ کو آتی ہوگی، پہلے سے کچھ نظریات کی فہرست ہے آپ کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے، آپ کے مدرسے نے بٹھا دی، آپ کی سوسائٹی نے، آپ کے معاشرے نے، خاندان نے، اساتذہ نے بٹھا دی ہے. اب آپ قرآن کو پڑھو گے تو آپ وہ چیزیں ہی ثابت کرنے کے لیے پڑھو گے آٹومیٹیکلی، نہ چاہتے ہوئے بھی. آپ یہ چاہو گے کہ یار اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، جو آلریڈی میرا جو ہے نا ایک وہ مائنڈ سیٹ بن گیا. ایسا یہ آپ نے بھی کہا، اور یہ کہ اپنے ذہن کو خالی کر کے، یہ میرے جیسے شخص کے لیے کس طرح اسے یہ گائیڈ کیا جا سکتا ہے اپنا ذہن خالی کرے؟ ذہن خالی کرنے سے مراد یہ ہے کہ مطلب تعصب سے نکل جائے. دیکھیے بالکل، تو ذہن آپ کہیں کہ ذہن میں کوئی سوچ ہی نہ ہو، جو سوچیں موجود ہیں اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک طرح سے ڈی لنک کرے کہ بھائی جو میرے ذہن میں موجود ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو میں جو ہے نا اس کو فوراً ریجیکٹ نہیں کروں گا، میں اس کو سنوں گا. جیسے قرآن نے ایک جگہ پہ کہا نا سورہ ملک کے اندر اہل جہنم کے بارے میں، جب جہنم کا دور ہوگا ان سے پوچھے گا بھائی کیا وجہ ہے یہاں جہنم میں کیوں پہنچے، تو وہ یہی کہیں گے کہ لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر بات سنتے اور سمجھتے تو ہم یہاں نہ ہوتے. ایک تو یہ کہ سننا، اگلے کی بات سنو، پھر اس پہ غور کرو بغیر بائسنس کے، اکیلے میں بیٹھ کے غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن یہی کہتا تھا قریش کو کہ بھائی بات تو مطلب سنو اور پھر سمجھو، اکیلے میں غور کرو اس کے اوپر کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو سنے گا نہیں اگلے کی تو ظاہری بات ہے کیسے اس پہ حق کھلے گا. اور پھر سن کے غور نہیں کرے گا، فوراً ہی انکار کی پوزیشن لے لے گا، نہیں 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 مطلب آپ تو ٹھیک نہیں کرے. ٹھیک ہے، مطلب اس نے ابھی پورا جملہ بھی مکمل نہیں کیا تو وہ نفی کرنے کے لیے پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا ہے. بھائی بات تو سن لو، کم از کم سن کے کوئی غور و فکر کرو 2-4 دن، اس کے بعد نہیں سمجھ میں آتی سائڈ پہ رکھ دو، بس یہ کام کرے انسان. یہ ہے جو کسی حق بات تک پہنچ جاتا ہے، مطلب یہ ایٹیچیوڈ استعمال کرنے والا، رویہ استعمال کرنے والا. لیکن عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے سے چیزیں بیٹھی ہیں، اب انہوں نے اگلے کی بات بھی نہیں سننی ہے تو اس کے سنتے ہوئے ان کا ذہن بتا رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس کا میں نے یہ جواب دینا ہے، وہ ذہن نے جواب تیار کر لیا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ایک فہرست لے کے بیٹھے ہو. اب وہ پہلے سے ایک فہرست لے کے بیٹھے ہو، اب وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اپنی سوچوں کی.
ٹھیک ہے. تو جب تک آپ اس کو باہر نہیں نکالو گے تو آپ ہی کی فہرست کیوں ٹھیک ہے، دوسری کی کیوں نہیں ٹھیک؟ سوال تو یہ ہے نا. دوسرے کے ذہن میں بھی ایک فہرست ہے، تیسری کے ذہن میں بھی ایک فہرست ہے، ہر ایک کے ذہن میں ایک فہرست ہے جو جس مسلک سے جس جماعت سے ہے. پھر ہر مسلک کے اندر تو 10 مسلک بنے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آپس کے اختلاف. کوئی اس کی فہرست ٹھیک ہے، کوئی اللہ سے کوئی پروانہ تو نہیں نہ لے کے آیا. تو مطلب ان باعث ہو کے ہمیں دیکھنا پڑے گا نا، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی، اپنے ذہن کو ان سب سے ڈی لنک کر کے یہ ہمیں دوبارہ ریوائز کرنا پڑے گا، چیزوں کو سوچنا پڑے گا، پھر ہم کسی نتیجے تک پہنچیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے، تفسیر القرآن سے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت سے مطلع فرمایا، جو یہ ہے کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور مختلف فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ حق ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے، یعنی قرآن مشتبہ ہو گیا. نہیں، قرآن واضح ہے، اللہ کا حکم واضح ہے، تو پھر فرقی کیوں بن گیا ہے؟ قرآن ایک ہے تو پھر فرقی کیوں بن گیا؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل وجہ ان کی باہمی ضد ہوتی ہے، جس میں وہ دور تک چلے جاتے ہیں. ضد میں نہیں پڑھنا آپ نے، بس ایک معنی آپ کو سمجھ میں آیا، ضد میں نہ پڑھیں. آپ کہیں یار مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، ایک ہمبل اوپینین ہے، عاجزانہ رائے ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ سمجھ میں آتا ہے، چلو ٹھیک ہے. اب ضد میں نہیں پڑے گا نا تو اگلا کبھی نہ کبھی سوچے گا. جہاں آپ ضد میں پڑ گئے، اگلے کو آپ ریئیکشن میں لے آئے، آپ نے اپنی رائے پہ انسسٹ کیا، یار بات مجھے ہی سمجھ میں آئی، تجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی، تیرے عالم کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس کو تو عربی آتی ہی نہیں ہے، اصل تو ہمارے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کی محنتیں، ہمارے بڑے ہیں. اب یہ جو زدم زدہ ایک آ جاتی ہے نا، اس میں پھر آپ بات سمجھ نہیں پاتے، اور وہ اتنی وہ زدم زدہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر اصل میں ایک دوسرے کا انکار ہی ہوتا ہے. وہ نص، اس کا اصل مفہوم کیا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، کہ اللہ کی اصل منشا تک، اللہ کی جو مفہوم اور مراد تک پہنچنا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور یہ کہ اگلے کو گرانا کیسے، اگلے کے موقف کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے، جو وہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے نا. اصل میں نے جو تفسیر لکھنی ہے نا، اس میں یہ نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کی تفسیر کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے، کیونکہ وہ ہے گمراہ. ٹھیک ہے، تو اس کی گمراہی ختم کرنا، یہ بڑا جو ہے وہ فوکس ہے، بنسبت اس کے کہ میں یہ تلاش کروں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. چنانچہ آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئی ہیں سب اپنے حق میں کتاب و سنت سے استدلال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بریلوی حضرات جو ہے وہ کوئی تورات انجیل نقل کرتے ہوں. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ دیوبندی جو ہیں وہ کوئی مطلب ویدوں سے جو ہے وہ گیتا سے استدلال کرتے ہوں. ٹھیک ہے، تو اہل حدیث اگر کتاب و سنت سے استدلال کرتے ہیں تو باقی بھی اسی طرح کتاب و سنت سے، سب کے پاس کتاب و سنت ہے. ٹھیک، ایسے ہی. تو یہ استدلال جو ہے عموماً غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کہیں کبھی غلط ہوتا ہے کبھی صحیح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مگر استدلال کے اختلاف میں رواداری کے بجائے جب ضد پیدا ہو جائے اور استدلال کرنے والا اپنی بات پر اڑ جائے تو یہیں سے نئی فرقے کی ابتدا شروع ہو جاتی. ضد نہیں پیدا کرنی، اڑنا نہیں ہے. استدلال کر لیں، کوئی حرج نہیں، اختلاف بھی ہو جائے تو کوئی حرج بات نہیں. وہ اختلاف میں رواداری ہوتی نا تو یہ اختلاف ختم ہو جاتا وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن جب ضد پیدا ہو گئی تو وہ اختلاف پکا ہوتا چلا گیا، مضبوط ہوتا چلا گیا. لیکن انسان جب دنیا میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اب میاں بیوی میں، اولاد میں، والدین میں، بہن بھائیوں میں ضد جب آ جاتی ہے نا، ضد آ جاتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ٹھیک کیا غلط کیا، وہ کہتے ہیں بھائی اسی ضد پوری کرنی. ہاں، پھر وہ ضدیں پوری کرتے ہیں. تو یہی معاملہ مذہبی جو ہے وہ ان میں بھی یہی ہوا ہے کہ صرف ضدیں پھر وہ پوری کرتے ہیں. پھر وہ کتاب جو کہ اختلاف ختم کرنے آئی تھی وہی اختلاف کا سب سے بڑا ذریعہ بن جاتی ہے. لوگ اسی سے سب سے بڑا اختلاف پیدا کر کے جو ہے وہ اپنے افتراق اور انتشار کی راہ پیدا کر لیتے. تو جس کے لیے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر وعید آئی ہے. ٹھیک ہے، واضح رہے کہ ہر گمراہ فرقی کی بنیاد یا تو کسی شرکی عقیدہ اور عمل پر استوار ہوتی ہے یا کسی بدعی عقیدہ اور عمل پر. پھر اپنی اس بدعی عقیدہ کو کھینچ تان کر کتاب و سنت سے درست یا جائز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جو شخص بدعی عقیدہ یا عمل رائج کرنا چاہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی روکنے اور ٹوکنے والا بھی ہوتا ہے. لیکن بدعی عقیدہ کا موجد اور اس کے متبعین کے لیے حق کو ماننے کے بجائے انا اور ضد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح ایک نیا فرقہ وجود میں آ جاتا ہے اور اس حقیقت کو قرآن نے 4 مختلف مقامات پہ ذکر کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بس غور کرے، ہر ایک کی بات پہ غور کرے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ تدبر قرآن. مولانا اصلاحی صاحب اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایک لفظ تو آیا ہے بالحق. ٹھیک ہے، ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا. تو حق سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے. قول فیصل، فیصلہ کن بات. قرآن کی بات فیصلہ کن ہے، اختلافات سارے ختم کر دیتی ہے. یعنی
اہل کتاب نے حق پوشی اور تعریف کر کے اللہ کے دین میں جو طرح طرح کے اختلاف پیدا کر دیے تھے اور جن کے سبب سے یہ معلوم کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا حرام ہے، کیا حلال، کیا حق ہے، کیا باطل، اللہ نے قرآن کے ذریعے اس اختلاف اور نزاع کو بالکل رفع کر دیا۔ یعنی اہل کتاب نے یہ کام کیا تھا کہ تورات میں جھگڑا پیدا کر کے حق اور باطل کو گڑمٹ کر دیا، ٹھیک ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جیسے آج ایک نوجوان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے غلط کیا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، اتنے فرقے ہیں، یوٹیوب کھولو، ایک مولوی یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، دماغ پکڑ کے انسان رہ جاتا ہے، دماغ کی لسی بن جاتی ہے، کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں، کنفیوز ہو جاتا ہے نا ایک عام آدمی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہے بھئی، اللہ نے کتاب نازل کی، اب کتاب خود فیصلہ کر رہی ہے، کتاب فیصلہ کر رہی ہے کہ کون حق کون باطل۔ تو کتاب اگر کھلے ذہن کے ساتھ آپ پڑھیں گے، قرآن کو آپ کھلے ذہن سے اسٹڈی کریں گے، قرآن آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے، قرآن آپ کو بتائے گا۔ پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کر لیں، چلو یوں کر لیں، دوسرے نے کیا کہا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا کہا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی، ان بائسڈ ہو کے اسٹڈی کریں گے۔ اب حق کی راہ ہر طالب حق کے لیے پھر کھل گئی اور خدا کی شریعت اپنی صحیح اور مکمل شکل میں لوگوں کے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد بھی جو لوگ انہی جھگڑوں میں پڑے رہیں تو ان کی شامت اور بدبختی ہے۔ شقاق کے معنی مخالفت اور اناد کے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ آگے چل کے وہ کہتے ہیں شقاق کے ساتھ جب بعید کی صفت لگ جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص یا چیز کی مخالفت اور دشمنی میں کوئی شخص اس قدر آگے بڑھ جائے اور اتنی دور نکل جائے کہ اس کو اپنے نفع اور نقصان کا ہوش بھی نہ رہے۔ شقاق بعید، دور کی جو ہے نا ضد میں پڑے ہیں۔ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یعنی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، لیکن جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کر لیا تو وہ دور کی ضد میں پڑے ہیں۔ دور کی ضد سے مراد کیا ہے کہ کسی کی مخالفت میں وہ بہت دور نکل جائیں، جیسے انسان دنیا کے معاملات میں بھی کسی کی مخالفت میں بہت دور نکل جاتا ہے، اپنا نفع نقصان بھی بھول جاتا ہے، بلکہ نقصان کر لیتا ہے، ہاں اپنا نقصان بھی کر لیتا ہے کسی کی مخالفت میں، ٹھیک ہے، ضد میں اس کی کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے اور اس کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے مذہبی معاملات میں بھی انسان ایسا کرتا ہے، کسی دوسرے فرقے، کسی دوسرے مسلک کی ضد میں وہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اب بلا وجہ دوسروں کے اوپر ایسے تبصرے کرے گا، بلا وجہ دوسروں کے بڑوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر، علماء کے اوپر منفی تبصرے کرے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں اپنی آخرت بھی خراب کر لے گا۔ ضرورت ہی نہیں ہے، اختلاف کریں، رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں، احترام، رسپیکٹ کے ساتھ، رواداری کے ساتھ، باہمی محبت اور الفت کے ساتھ، کسی کے بارے میں بغض نہیں ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ دل میں کسی کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں بغض، نفرت، کینہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس کے اتنی دور سے پلٹنے اور تلافی مافات کرنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ ان اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ تورات کے بعد اب قرآن میں بھی انہوں نے یہ جو اختلاف کیا ہے یہ محض ان کی زدم زدہ کا کرشمہ ہے، اور اب اس راہ میں اتنی دور نکل گئے ہیں کہ ان کے واپس لوٹنے کا کوئی امکان، پھر انسان اتنی دور نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آ سکتا۔ آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ لرن کرنا آسان ہے، ان لرن کرنا بہت مشکل ہے۔ جو اس کو سکھا دیا گیا ہے نا، اب آپ کہیں کہ اس کو بھلا کے نئے سرے سے سیکھو، وہ نہیں سیکھ سکتا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی مسجد نے، محلے کی مسجد نے جہاں آپ جمعہ پڑھتے تھے، آپ کے مدرسہ نے جہاں آپ نے حفظ کیا یا کوئی درس نظامی کی کلاسز لے لیں، آپ کے مسلک نے جن کے جو ہے وہ مذہبی آپ کہہ لیں کہ جی اجلاسات آپ اٹینڈ کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور یا آپ کے خاندان نے، جس خاندان میں آپ پیدا ہونے کی وجہ سے اس مسلک کو فالو کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں نے اگر آپ کا ایک ذہن بنا دیا، آپ کے دوستوں نے بنا دیا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا زدم زدہ میں بہت دور نہ نکل جائے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے، کہ دوسری کی بات پہ غور و فکر کرنے کا امکان بھی جاتا رہے، نہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان بس اپنا دل کھلا رکھے، حق کے لیے ہمیشہ اپنا دل، اپنا دماغ دونوں جو ہے وہ اس کو اوپن رکھے، اس کے دروازے جو ہے وہ کھلے رکھے، پھر ہی وہ حق بات تک پہنچ سکتا ہے۔ ورنہ تو ضد میں پڑ جائے، کسی مسلک، کسی مذہب، کچھ لوگوں کی ضد میں پڑ جائے، اپنا ٹائم انرجی ویسٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، میرے خیال میں اتنا کافی ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آیہ بر ہے، تو آیہ بر جو ہے یعنی جس میں نیکی کے تصور کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ نیکی کیا ہے، ورچو کیا ہے، گڈ کیا ہے، خیر کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں گے۔ تو ابھی کوئی کویسچن ہو آن لائن میں تو اس میں جو ہے وہ واضح کر لیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو
پچھلے اتوار ہم نے پڑھا ہے ہوں، وہ کفار مکہ کے متعلق تھی آیتیں، ہاں ہاں، اور جو آج پڑھی ہیں یہ اہل کتاب کے متعلق ہیں ہوں، جن میں ہم بھی شامل ہیں. ہوں۔ یہ کمبینیشن یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں مطلب کیا تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو ہاں پہلے تو ان کا تذکرہ چل رہا تھا نا، اپنا کفار کا ذکر چل رہا تھا. کہ وہ حرام کر لیتے ہاں، ہیں چیزیں. وہ مضمون جو ہے وہ حلال اور حرام کا مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حرام قرار دینا. ایک ہے حرام کو حلال قرار دینا، وہ تو ایک موضوع ہے یہ، لیکن یہاں یہ تھا کہ اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. اب اسی سے ریلیٹڈ یہ بات تھی نا، مطلب وہ بھی ایک طرح سے اللہ کے دین میں تحریف تھی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے یعنی کتمان حق کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچنے ہی نہ دینا. ایک یہ ہے کہ دین کو تبدیل کر دینا، ٹھیک ہے، دین کو ہی بدل دینا. تو مشرکین مکہ نے یہی کام کیا تھا، دین ابراہیمی کو ہی تبدیل کر دیا تھا، کیونکہ ان کے پاس کتاب اس طرح سے نہیں تھی، صحف ابراہیمی ان کے پاس محفوظ نہیں تھے. تو ان کے ہاں وہ اورل ٹریڈیشن، زبانی روایت میں وہ دین چلا آ رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو تبدیلی کر دیا. ان کے یہاں معاملہ کیا تھا کہ تورات لکھی لکھائی جاتی تھی، پڑھی پڑھائی جاتی تھی، انجیل کے نسخے تھے، ٹھیک ہے، باقاعدہ ایک میکانزم تھا، مدرسے تھے، آج تک چلے آ رہے ہیں. تو ان کے لیے بڑے پیمانے پہ اس کو تبدیل کرنا مشکل تھا. تو یہ پھر کتمان حق کرتے تھے، یعنی کتاب کو چھپاتے تھے، یا کتاب کے اندر کوئی لفظی تبدیلی کہیں کہیں کر دی، یعنی اس کے ترجمے میں ڈنڈی مار دیتے تھے، اس کی تشریح میں ڈنڈی مار دیتے تھے، اس کے معنی بدل دیتے تھے، ٹیکسٹ میں بھی کرتے تھے. لیکن ایسا ممکن نہیں تھا کہ پوری کتاب بدل دیتے نا، کیونکہ ایک بنیاد تو موجود ہے نا. اب ٹیکسٹ میں بھی آپ کتنی تبدیلی کریں گے؟ بعد کا ٹھیک ہے چلیں 2-4 لفظ بدلنے سے معنی اور مفہوم بھی بدل جاتا ہے، تو وہاں تو کر لی، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں تھا. اس لیے ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی بھی آپ تورات کا مطالعہ کریں، پیدائش کا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو اس کے اگلے چیپٹر ہیں، خروج ہے، گنتی ہے، اخبار ہے، استثناء ہے، تو ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں آپ کو انبیاء کے خاص طور پہ جو قصے اور واقعات ہیں، آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت یوسف کا ہے، تو اکثر و بیشتر وہی چیزیں ہیں جو آپ کو قرآن میں بھی ملتی ہیں، اکثر و بیشتر. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ابھی مطلب بڑا ذخیرہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ابھی محفوظ ہے. ہاں کہیں کہیں انہوں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں، وہ قرآن کی نظر سے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ کو نظر آتا ہے. جی اچھا جی، بعض اوقات لیکچر نہیں لیا جاتا، تو جیسے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کانٹیکس کو ہم کہاں سے لے سکتے ہیں تاکہ انفرادی طور پہ مطالعہ کریں؟ دیکھیں ایزی قرآن و حدیث، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ایزی قرآن و حدیث کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں کوئی 70 کے قریب اردو جو ہے وہ قرآن مجید کے تراجم، 70 کے قریب تراجم، اور اسی طرح سے تفاسیر بھی ہیں مختلف اسکول آف تھاٹ کی، تو وہاں سے آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ویسے ہی ہمارے لیکچر ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں، تو کسی کا لیکچر اگر رہ گیا ہو تو پوری ایک پلے لسٹ بنی ہوئی ہے ہمارے یوٹیوب پہ، چینل کے اوپر آپ جائیں، ٹھیک ہے، وہاں آپ پلے لسٹ کے پیج پر جائیں، وہاں آپ جو ہے وہ تذکیر القرآن کا کورس سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری پلے لسٹ اوپن ہو جائے گی، تو آپ شروع سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو سن سکتے ہیں پورے کورس کو. اس کی میرے خیال میں کوئی 46 کے قریب ایپیسوڈ جو ہے 1-1 گھنٹے کی اپلوڈ ہو چکی ہیں. اچھا جی، نوٹس گروپ میں شیئر کر دیا کریں. چلیں ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں نوٹس فرصت میں شیئر کر دیتا ہوں. صحابہ کرام کی تفسیر، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب عربک گرامر آتی ہے، لیکن وکیب کے لیے کن کتابوں کو پڑھیں؟ وکیبلری کے لیے یہی ہے کہ آپ عربک لٹریچر کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں. زیادہ سے زیادہ جتنا مطالعہ آپ بڑھائیں گے اتنا ہی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ وکیبلری بہتر ہوگی. ٹخنوں کے نیچے جو کپڑا تکبر کی وجہ سے لٹکاتے ہیں، یہ حکم ان کے لیے یا کسی اور کے لیے بھی؟ تکبر کی وجہ سے تو یہ حکم ہے، یہ تو واضح آ گیا نا حدیث میں، تکبر کی وجہ سے جو لٹکاتے ہیں ان کے بارے میں. باقی تکبر کے علاوہ اگر کسی کا
کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. نیشن اسٹیٹس کے حوالے سے پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کروا دیں. چلیں وہ دیکھتے ہیں. کتاب البیوع مدارس والی اچھی نہیں پڑھا رہے. کتاب البیوع کے اوپر نا ہمارے لیکچر ہیں، کمپیریٹیو فقہ کا کورس ہمارا دیکھیں، اس میں کتاب البیوع کے اوپر ہمارے لیکچر ہیں، وہ دیکھیں انشاءاللہ سے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. چلیں جی، میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے. پھر نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جون کے مہینے میں ہمارے لیکچر اسی ٹائم پہ ہوں گے. باقی ہم نے کہا تھا کہ جولائی سے پھر ہم اس کلاس کو ظہر کے بعد لے جائیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم.